نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله يا حبيبي يا نور اللہ۔ یوٹیوب چینل بسم فاطمہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس چینل پر ہم قرآن مجید کا لفظی ترجمہ پڑھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سورۃ فاتحہ سے ابتدا کرتے ہیں اپنے سبق کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ میں پناہ مانگتی ہوں یا مانگتا ہوں، باللہ اللہ کے ساتھ، من الشیطان شیطان سے، رجیم جو دھتکارا ہوا ہے، مردود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم سات نام اللہ کے، رحمان جو بہت مہربان ہے، رحیم بہت رحم فرمانے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر اللہ تعالیٰ کے تین اسماء ذکر ہوئے ہیں، اللہ، رحمان اور رحیم۔ اللہ تعالیٰ جو کا ذاتی اسم اللہ ہے اور باقی اس کے صفاتی نام ہیں۔ اب بسم اللہ شریف کے اندر رحمان اور رحیم دونوں کا مطلب یہی ہے کہ رحم فرمانے والا، تو یہ دو نام استعمال کیوں کیے گئے؟ اس میں تھوڑا سا فرق یہ ہے، جو مفسرین اکرام لکھتے ہیں اس کا فرق یہ ہے کہ رحمان اس کی جو صفت ہے یہ عام ہے ہر ایک کے لیے، چاہے وہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، وہ گنہگار ہے یا پرہیزگار ہے، سب کے لیے اس کا رحم یکساں ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ وہ ہر ایک کو رزق دے رہا ہے دنیا میں، چاہے کوئی اس کو مانتا ہے نہیں مانتا، کوئی اس کی بندگی اور عبادت کرتا ہے یا نہیں کرتا، کوئی اس کے رسولوں کو، اس کی کتابوں کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، اس کے دین اسلام کو کوئی قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا، سب کو یکساں طور پہ وہ رزق دے رہا ہے، زندگی دے رکھی ہے، صحت دے رکھی ہے۔ اس کے علاوہ باقی جو دنیا کے فوائد ہیں وہ سارے لوگ حاصل کر رہے ہیں، اس میں کوئی تفریق نہیں ہے کہ یہ مسلم ہے، یہ غیر مسلم ہے، یہ گنہگار ہے، یہ پرہیزگار ہے، سب کے لیے اس کا رحم یکساں ہے۔ جبکہ اس میں رحیم جو ہے یہ خاص طور پر مومنین کے لیے ہے، جس کا ظہور دنیا میں بھی ہے لیکن آخرت میں خاص طور پر اس کا ظہور ہوگا کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ کا خاص رحم ہوگا مومنین کے اوپر، کہ ان کی کسی کو شفاعت کے ذریعے بخشش مل جائے گی، کسی کو یوں ہی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے گا، اس کی بخشش کر دی جائے گی، کسی کے لیے عذاب میں کمی کر کے اس کے اوپر رحم کیا جائے گا اور اس کو جہنم میں جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ تو یہ اس کا رحم خاص ہے مومنین کے لیے، اسی لیے صفت رحمان جو ہے وہ پہلے استعمال کی گئی، وہ اسم پہلے استعمال کیا گیا، اور صفت رحیم جو ہے یہ بعد میں، چونکہ اس کا ظہور آخرت میں ہوگا، دنیا میں بھی ہو رہا ہے لیکن آخرت میں اس کا ظہور زیادہ ہوگا، اس لیے اس کا ذکر بعد میں کیا گیا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد سب تعریف، باللہ اللہ کے لیے ہے، رب العالمین جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ تو دنیا میں جتنی بھی تعریفیں ہیں، چاہے ظاہری طور پہ ہم کسی کی بھی تعریف کرتے ہیں، کوئی کسی کے حسن کی تعریف کرتے ہیں یا کسی معمار کے کسی کاریگری کی تعریف کرتے ہیں، کسی نے کوئی چیز فلاں چیز بہت اچھی بنائی ہے، کسی نے کوئی مکان بہت اچھا بنا دیا، کسی نے کوئی فرنیچر بہت اچھا بنا دیا، کسی نے کوئی اور چیز بہت خوبصورت بنا دی اور اس کی ہم تعریف کرتے ہیں، تو در حقیقت وہ تعریف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کی ہوتی ہے کہ یہ ہنر، یہ خوبصورتی، یہ اس کے ہاتھ کی صفائی، یا اس کے کو جو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز اس کے اندر ہے، یہ اس کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ تو اس لیے بیسکلی ہر تعریف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ہوتی ہے، چاہے ظاہری طور پہ ہم کسی کی بھی تعریف کر لیں، کسی کے اچھے کام پر تعریف کر لیں، تو بیسکلی وہ تعریف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات کی ہوتی ہے۔ تو اس لیے الحمد یعنی تمام تعریف، کسی بھی قسم کی تعریف ہے وہ للہ اللہ کے لیے ہے، جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ رب کا مطلب ہوتا ہے پرورش کرنے والا، پالنے والا، تو وہ رب بھی سب کا ہے، سب کی پرورش بھی کر رہا ہے، سب کو پال بھی رہا ہے۔ عالمین، عالم کی جمع ہے، اس کا مطلب ہے کہ جتنے بھی عالم ہیں۔ اب عالم کتنے ہیں
یہ اللہ جانتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 18,000 عالم ہیں، لیکن بعض کہتے ہیں کہ عالمین کا آج تک پتہ نہیں چل سکا کہ عالم کتنے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے عالم ہیں جتنے بھی ہیں۔ عالم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک الگ الگ مخلوق، جیسے کہ انسان ایک عالم ہے، جن ایک عالم ہے، الگ سے ایک عالم ہے، فرشتے ایک عالم ہیں، اسی طرح باقی دیگر مخلوقات ہیں، جانور ہیں، چوپائے ہیں، رینگنے والے جانور ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، اس میں یہ سارے ہر جنس جو ہے یہ الگ ایک عالم ہے۔ کتنے عالم ہیں یہ اللہ بہتر جانتا ہے، اور اس کے بتائے سے اس کا حبیب مکرم بہتر جانتے ہیں کہ کتنے عالمین ہیں، لیکن وہ ان سارے عالمین کا رب ہے، سب کی پرورش کر رہا ہے، سب کو پال رہا ہے، سب کو ان کی ضرورت کے مطابق رزق بھی فراہم کر رہا ہے، اور ان کی ضرورت کے مطابق ان کے رہن سہن کا جو طریقہ ہے یا وضاقتہ ہے ان کی، اس حساب سے ان کا وہ اس نے بنا رکھا ہے، انہیں ان کی ضرورت کی چیزیں فراہم کر رکھی ہیں۔ الرحمن الرحیم، یہ وہی صفاتی نام ہے اللہ تعالیٰ کے جو بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، مالک ہے وہ، یوم دن، دین بدلے کے، جزا کے دن کا مالک ہے، یعنی یوم جزا کا وہ مالک ہے۔ اس دنیا میں جو دن ہے، یہ دنیا، یہ زمانہ، یہ دن رات، یہ وقت جو گزر رہا ہے، اس کا مالک بھی وہی ہے، اور جو بدلے کا دن ہے، جس دن ہر عمل کا بدلہ اور جزا دی جائے گی، اس دن کا مالک بھی وہی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک تیری ہی، ایا ہی کا تیری، تیری ہی نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، اور ایاک تجھی سے نستعین مدد چاہتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی عبادت کے، یعنی جو ان صفات کا مالک ہے کہ جو رحمان بھی ہے، جو رحیم بھی ہے، جو رب بھی ہے، جو اللہ بھی ہے، جو بدلے کے دن کا مالک بھی ہے، تو اتنی ساری صفات جس میں پائی جاتی ہوں، عبادت کے لائق وہی ذات ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ تو اس لیے یہاں بندہ اپنی عاجزی اور انکساری بیان کر رہا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، اور کہہ رہا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ نعبدو جمع متکلم کا صیغہ ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ ہم، حالانکہ یہاں کے جب ہم جس وقت نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور نماز کے اندر ہم یہ سورۃ فاتحہ شریف کی تلاوت کرتے ہیں، تو بعض اوقات اکیلا آدمی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، وہاں بھی جمع کا صیغہ ہی بولا جاتا ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو جمع کا صیغہ کیوں بولا جاتا ہے، کیوں بولا گیا، یا کیوں ہم بولتے ہیں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں ہاتھ باندھ کر، اس کی بندگی، اس کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت ہمارے ذہن میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ یہ میں ایک اکیلا ہی یا اکیلی ہی اس کی عبادت نہیں کر رہی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں اس عالمین، یہ جتنے عالمین کا وہ رب ہے، ان عالمین کے اندر جو کوئی اس کی عبادت کر رہا ہے، ان سب کی عبادت کے ساتھ ملا کے میں اپنی عبادت پیش کر رہی ہوں، تاکہ کسی کے توسط سے میری یہ بندگی، میری یہ عبادت بھی اس کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ اس لیے انسان اپنے ساتھ دوسروں کو بھی شامل کر لیتا ہے، تاکہ ساروں کو ملا کے جب ایک چیز پیش کی جائے گی ساروں کی طرف سے، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ، اور تجھی سے نستعین، مدد چاہتے ہیں کہ ہم مدد بھی تجھی سے مانگتے ہیں، کہ حقیقی مددگار اور کارساز تو ہی ہے۔ باقی رہا مسئلہ یہ کہ دنیا میں ہم ایک دوسرے سے جو امداد طلب کرتے ہیں، لیتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ایک دوسرے کو مدد دیتے ہیں، تو اس کا کیا مقصد ہوا؟ اس کا مقصد یہ ہوا کہ یہ دنیا اسباب کی دنیا ہے، جہاں پہ ایک دوسرے کی مدد سے ہی یہ دنیا چلتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی انسان یہ کہے کہ میں کسی سے بھی مدد لیے بغیر میں اکیلے زندگی گزار سکتا ہوں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ یہاں یہ اسباب کی دنیا ہے، یہاں ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت پڑتی ہے، ہم ایک دوسرے کی ضرورت پوری کر کے، ایک دوسرے کی مدد امداد کر کے ہی اس دنیا کے نظام کو چلا رہے ہیں، آگے بڑھا رہے ہیں۔ اگر ہر شخص اکیلے زندگی گزارنا چاہے دوسروں کی مدد کے بغیر، تو یہ ناممکن ہے، نہیں گزار سکتے۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک چھوٹی سی مثال بیان کر دوں، سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی، کہ مثال کے طور پہ جیسے ایک بندہ بیمار ہو جاتا ہے اور وہ کہے کہ میں کسی سے مدد نہیں لیتا، بس مجھے صرف اللہ کی مدد چاہیے، اللہ سے مدد لوں گا،
مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں. تو اللہ تعالیٰ تو نہ تو اس کو کوئی آ کے دوائی پلائے گا، نہ اس کا کوئی علاج معالجہ کرے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اسباب بنا دیے ہیں، ڈاکٹر اور حکیم بھیج دیے ہیں ہمارے لیے، دوائیاں بھیج دی ہیں، جڑی بوٹیاں بھیج دی ہیں، ان کے اندر اثرات پیدا کیے ہیں. وہ ڈاکٹر، وہ حکیم ان دوائیوں، ان جڑی بوٹیوں کے اوپر سرچ کرتے ہیں، ان سے دوائیاں بناتے ہیں، اور پھر وہ دوائی لے کر وہ بازار میں آ کے، مارکیٹ میں آ کے وہ ڈاکٹر بیٹھتا ہے. پھر بیمار آدمی اس کے پاس جاتا ہے اور اس سے جا کے اپنی بیماری شیئر کرتا ہے، اس کو بتاتا ہے کہ مجھے یہ تکلیف ہے. تو اس کے مطابق اس نے چونکہ سرچ کی ہوتی ہے ان دوائیوں کے اوپر، ان جڑی بوٹیوں کے اوپر، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ فلاں بوٹی، فلاں دوائی فلاں بیماری کے لیے مفید ہے. تو پھر وہ اس کے مطابق وہ اس کا علاج کرتا ہے اور اس کو وہ دوائی دیتا ہے، اور مریض وہ دوائی استعمال کرتا ہے تو ٹھیک ہو جاتا. تو یہ ایک اسباب کی دنیا ہے، اور دنیا میں اسباب کے بغیر زندگی نہیں گزاری جا سکتی. تو ظاہری مدد، عام ظاہری مدد جو ہے دنیا میں ہمیں ایک دوسرے سے لینی بھی پڑتی ہے، ایک دوسرے کو دینی بھی پڑتی ہے. اور در حقیقت مدد اللہ ہی کی ہے کہ ان چیزوں کے، ان دوائیوں کے اندر اور باقی جتنی بھی اسباب ہیں دنیا میں زندگی گزارنے کے، ان چیزوں کے اندر جو اثرات ہیں وہ اللہ رب العزت نے پیدا کیے ہیں، اور اللہ رب العزت ہی ان کے ذریعے شفا بھی بخشتا ہے، اور کسی کو شفا ہوتی ہے اس دوائی سے اور کسی کو نہیں بھی ہوتی. اسی طرح دیگر اسباب ہیں، ان سے کسی کو فائدہ پہنچتا ہے، کسی کو نہیں پہنچتا. تو وہ جسے اللہ چاہتا ہے اسے شفا بخشتا ہے، جسے چاہتا ہے اسے نہیں بخشتا. تو یہ ہو گیا نستعین کا مطلب کہ دنیا میں ظاہری اسباب جو ہیں ان کو اپنانا پڑتا ہے، در حقیقت مدد اللہ تعالیٰ ہی کی ہوتی ہے. سورۃ فاتحہ کا یہاں تک کا جو حصہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی حمد و ثنا پر مبنی ہے. اس سے آگے کا جو حصہ ہے وہ اس کی بارگاہ میں دعا ہے. آگے فرماتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اہدنا، دکھا ہمیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے بندہ، کہتا ہے کہ دکھا ہمیں یا چلا ہمیں. اہدنا جمع متکلم کا صیغہ ہے، اس میں بھی جمع متکلم مؤنث مذکر سب کے لیے یکساں ہوتا ہے. دکھا ہمیں یا چلا ہمیں صراطا، راستے پر، مستقیم جو سیدھا ہے، سیدھے راستے کے اوپر ہمیں چلا. صراطا، اب یہ سیدھے راستے کی تعریف ہے کہ سیدھا راستہ کون سا ہے. صراطا، راستہ، الذین، ان لوگوں کا، انعمتا، جن پر تو نے انعام فرمایا. انعام فرمایا تو نے، علیہم، جن پر تو نے انعام فرمایا ان لوگوں کے راستے پہ ہمیں چلا. تو یہ سیدھے راستے کی پہچان ہوگی کہ سیدھا راستہ کون سا ہے. سیدھا راستہ وہ ہے جن پر تو نے انعام فرمایا. اب انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ اب یہ کیسے جانا جائے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا؟ تو انعام جن کے اوپر فرمایا گیا وہ لوگ کون ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کے مقرب، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے انبیاء اور رسل، ان کے بعد صدیقین، شہداء، اولیاء کرام، مومنین، مومنات، جو اللہ تعالیٰ کی بندگی بھی کرتے ہیں، اس کی اطاعت بھی کرتے ہیں، اس کی فرما برداری بھی کرتے ہیں. یہ سب لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، اور ان کا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے. تو اسی پر چلنے کی ہم دعا کرتے ہیں. ہر نماز میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن کے اوپر تو نے انعام فرمایا. غیر، نہ مغضوب، غضب کیے ہوں کا، نہ ان لوگوں کا مغضوب کی غضب کیا تو نے علیہم، جن پر، ولا، اور نہ ہی ان لوگوں کا ضالین، جو گمراہ ہوئے. نہ گمراہوں کا اور نہ غضب کیے ہوں کا، کہ جن پر تو نے غضب فرمایا وہ یہود مراد ہیں اس سے، اور ضالین سے مراد نصارہ مراد ہیں کہ یہود و نصارہ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے غضب و قہر فرمایا، ان کے اوپر ناراضگی کا اظہار کیا. تو ہم ان کا راستہ نہیں مانگ رہے، ہم ان کے راستے سے کے اوپر نہیں چلنا چاہتے، بلکہ ہم ان لوگوں کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں جن لوگوں پر تو نے انعام فرمایا. تو ناظرین اکرام اور سامعین اکرام، یہاں پر سورۃ فاتحہ شریف کا لفظی ترجمہ مکمل ہو گیا. امید ہے آپ کو سمجھ بھی آ گیا ہوگا اور پسند بھی آیا ہوگا. اگر اس کے بعد آپ کے ذہن میں، اس کو سننے کے بعد آپ کے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہوتا ہے تو کمنٹ میں اپنا وہ سوال آپ لکھیے. انشاءاللہ تعالی اگلی آنے والی ویڈیو میں آپ کو اس سوال کا تسلی بخش جواب بھی دیا جائے گا. پوری کوشش کی جائے گی کہ آپ کو تسلی بخش جواب دیا جائے. اور اس چینل کو
بزم فاطمہ یوٹیوب چینل بزم فاطمہ کو آپ سبسکرائب بھی کیجئے، لائک اور شیئر بھی کیجئے تاکہ اس کار خیر میں آپ کا حصہ بھی شامل ہو جائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔